کیا RNA سے جدید ادویات کی تیاری میں مدد مل سکتی ہے؟ دنیا بھر میں محققین کے درمیان یہ جاننے کے لیے دوڑ جاری ہے۔ جرمن شہر ٹیوبنگن کے اس ریسرچ سینٹر میں سائنسدان ایک حیران کن مالیکیول کے راز جاننے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جس کا سائنسی نام میسنجر RNA ہے اور یہ جسم کو خود سے ہی ٹھیک کرنے کے قابل بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ میسنجر RNA ایک حیران کن مالیکیول ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قدرت نے اسے علاج کرنے والے مادے کے طور پر بنایا ہے۔ یہ ہمارے خلیوں کو مالیکولر بلو پرنٹس فراہم کرتا ہے اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہمارے خلیے کسی بھی طرح کی پروٹین بنا سکتے ہیں۔ اور یہ پروٹین ضروری نہیں کہ انسانوں سے ہی آئیں، یہ بیکٹیریا اور یہاں تک کہ وائرس سے بھی مل سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میسنجر RNA کو انتہائی مؤثر طریقے سے بطور معالجی عاملہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مدافعتی نظام کسی ایسے پروٹین کی شناخت سیکھتا ہے جو کسی وائرس، بیکٹیریا یا کسی دوسرے حملہ آور کی طرف سے آتا ہے اور پھر اس کے خلاف مدافعتی رد عمل تیار کرتا ہے۔ ہم DNA میں کیمیائی طریقے سے کوئی تبدیلی نہیں کرتے، ہم قدرتی طور پر موجود عناصر کو تلاش کرتے ہیں جنہیں RNA میں داخل کیا جا سکے۔ اس طرح اس مالیکیول کی خصوصیات کو بہتر بناتے ہیں۔ محققین کے مطابق بائیو مالیکیول میں بہت زیادہ امکانات موجود ہیں۔ یہ کینسر یا دیگر بیماریوں کے خلاف مدافعتی علاج تیار کرنے اور انفیکشن کے ذریعے لگنے والی بیماریوں کے لیے ویکسین کی تیاری کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ RNA کی پروڈکشن کا اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم کی بات کر رہے ہیں۔ اس مالیکیول سے قطع نظر جو ہمارا ہدف ہے، ہم ہمیشہ پروڈکشن کے اسی طریقہ کار کو استعمال کر سکتے ہیں، بھلے وہ کینسر کے خلاف ویکسین ہو یا مدافعتی ویکسین۔ اسے تیار کرنے کا طریقہ ہمیشہ ایک ہی ہے۔ وہ اکلوتی چیز جو ہم تبدیل کرتے ہیں وہ ہے اس طریقہ کار کو فراہم کی جانے والی معلومات۔ اس تحقیقی تصور کو سن 2014 میں یورپی یونین کا اولین انوویشن انڈیوسمنٹ پرائز ملا۔ اس ایوارڈ کا مقصد یورپی محققین کو اس طرف راغب کرنا تھا کہ وہ مخصوص معاملات کے اختراعی حل نکالیں۔ سائنسدان اب اس نئے طریقہ کار سے بہت سی امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ اگر بات پروسٹیٹ کینسر جیسے امراض کی جائے تو انہیں امکانات بہت روشن دکھائی دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار دراصل لامحدود امکانات کے حامل ایک بالکل ہی مختلف میدان عمل کی طرف پہلا قدم ہے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ اسے مفید مصنوعات کی تیاری کے لیے کیسے استعمال کیا جائے۔ ہم مارکیٹ میں ایسی ادویات کی فراہمی کب تک شروع کر سکتے ہیں؟ ہم فی الحال پروسٹیٹ کینسر کے مریضوں پر اس کے کلینکل ٹرائلز کر رہے ہیں۔ ابتدائی نتائج حوصلہ افزا ہیں۔ اگر اس کے واقعی اچھے نتائج برآمد ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی کی حامل پہلی دوائی کو مارکیٹ کرنے کے ہدف کے بہت قریب ہیں۔ اس کے بعد پھیپھڑوں کے کینسر کے علاج اور مدافعتی ویکسینز بھی بہت جلد مارکیٹ میں آ سکتی ہیں۔